پہلا کام یہ کرنا ہے نوٹ بک رکھنی ہے، دوسرا یہ کہ جو لیکچر اسائن کیا جائے اس کو مکمل دیکھنا ہے، اور اس کے بعد جو پوائنٹ سمجھنا ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ جب آپ وہ کریں گے، جو بھی چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو مطلب سمجھ نہیں آتا آپ نہیں لکھیں گے تو وہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ اور جب آپ نے لیکچر کو تھوڑا سا بھی بیچ میں سے مس کیا یا کلاس مس ہوئی، کلاس مس ہونا بہت بڑی بات ہے۔ تو کلاس مس ہونا بڑی بات ہے۔ مون علی اور باقی سب لوگ کیمرے آف رکھا کریں۔ صفدر بھائی، بلال صفدر صاحب کیمرہ آف رکھیں۔ یہ ساتھ ریسیور کے ساتھ جو آپ کا مووی کا بٹن ہے نا، اس پر کلک کریں تو وہ وائٹ ہو جائے گا، یس یہ چیز۔ تو چلو یہ دو چیزیں بھی میں وہ کرتا جاؤں کہ آپ نے جب بھی آنا ہے مائک میوٹ رکھنا ہے، اور اس کے بعد کیمرہ آف کرنا ہے سب سے پہلے، اور پھر جوائن کرنا ہے۔ اور السلام جو بھی، علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا وہ سوال مائنڈ میں رکھیں، بھول نہ جانا، میں بات مکمل کر لوں۔ تو باقی جو ہے جب آپ ان میوٹ کرتے ہیں تو میری آواز مطلب یو ٹرن لے کے واپس آتی ہے، تو وہ پھر شور ہوتا ہے، یا آپ کے بیک اینڈ پہ کوئی شور ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے ادھر۔ اور اس کے بعد کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، جسٹ آپ، میں کہتا ہوں کہ 3 لیکچر اونلی، صحیح ہے؟ اونلی 3 لیکچر جو آپ کو میں بتاؤں گا، اور وہ آپ نے کرنے ہیں۔ ایک بیسک والا، اور اس کے بعد ایک اور پھر اس کے بعد ایک اگلا ٹائٹل میکنگ کے بعد ایک ایس کے یو والا۔ یہ 3 آپ دل جمی سے کر لیں، اور آپ کو پھر وہ کہتے ہیں نا شیشہ ہو جانا ہے کہ جناب والا واقعی ہم کچھ سیکھ رہے ہیں یا ہمیں کوئی پلیٹ فارم ملا ہے۔ کیونکہ 15 20 منٹ کی جو ویڈیوز پڑی ہیں اپنا یوٹیوب پر آلریڈی، ان میں ڈیفینیشنز، کرائٹیریا بتایا جاتا ہے، لیکن اندر کی بات جو ہے یا پریکٹیکل، جیسے ہم ٹائٹل میکنگ کریں گے، ایس کیو میکنگ کریں گے، باقی مکمل لسٹنگ بنائیں گے، اور اس کی جو پھر اس کو جب چیک کریں گے اس میں سے غلطیاں نکلیں گی، تو وہ اصل چیز ہے۔ تو جناب والا ٹینشن نہیں لینی، جسٹ 3 لیکچرز تک آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو مکمل توجہ کا نہیں کہوں گا، کیونکہ جو سیریس ہوگا، کرنے والا ہوگا، تو وہ جناب انشاءاللہ خود بخود کرے گا، نمبر 1۔ اور نمبر 2 جو ہے، اگلی بات یہ تھی، کچھ مشکل نہیں ہے، صرف اور ہاں، اور اسی طرح مطلب جو پیڈ کورسز والے ہیں وہ بھی آپ کو نہیں سمجھائیں گے۔ اور اگلی بات کہ جو 50 یا 60,000 فیسز یا 40,000 لی جا رہی ہیں، اس بیس پہ بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی بہت ہی مشکل کام ہے۔ نہیں، مشکل نہیں ہے، ایک نیا کام ہے پاکستان کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے، ای کامرس، صحیح ہے، یا اسٹور بنانا، ای اسٹور بنانا۔ اس لیے نئی چیز ہے تو اس کا مطلب ٹرینڈ ہے، اور لوگ اس لیے زیادہ فیسز لے رہے ہیں۔ اور یہ ایک منتھ کا کورس بھی نہیں ہے۔ اگر ڈیلی کلاس ہو تو 15 کلاسوں میں، ٹھیک ہے، 2 گھنٹے کی کلاس ہو تو یہ 15 کلاسوں میں دی اینڈ ہو جائے گا۔ اور اسی لیے آپ کو 3 منتھ لگوائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ 50,000 یا وہ جو اتنے پیسے لیے ہوتے ہیں، وہ ان کو جو ہے نا وہ کرنے کے لیے، لیول کرنے کے لیے اتنا ٹائم پیریڈ لگوایا جاتا ہے۔ اور ٹائم پیریڈ کیسے لگایا جاتا ہے کہ ویک میں آپ کی 2 کلاسز ہوں گے، ٹھیک ہے، مطلب جو مختلف بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، تو اس طرح وہ 3 منتھ جب لگواتے ہیں تو وہ آپ کی اوور آل وہی 24 25 22 کلاسز بنتی ہیں 3 منتھ میں، کیونکہ ویکلی 2 کلاسز ہوتی ہیں۔ جی ایمان علی، یہ آپ کا جو ریڈ ریسیور ہے اس کے ساتھ بٹن ہے، اگر آپ کا کیمرہ آن ہے تو آپ اس کو آف کر لیں، اس کے اوپر جو کیمرے کا سائن ہے اس پر کلک کریں گے تو آف ہو جائے گا۔ جی باقی کسی کا کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے نا بیسک میں لیکچر سنے تھے، تو ایک بس میرے مائنڈ میں کوشچن تھا، وہ تھوڑا آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جی جناب، کسٹمر اور کنزیومر میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ اچھا، کسٹمر یہ ہوتا ہے کہ 2 بندے اب بیٹھے ہیں یا ایک ہی بندہ بیٹھا ہے، صحیح ہے، فرض کریں کہ اس کی بات کر لیتے ہیں ہم ایئر کولر کی یا واٹر کولر کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک بندہ ہے، اس کا واٹر کولر کا بزنس ہے، صحیح ہے، یہ پانی پینے کے لیے جو کولر نہیں ہوتا، اس کا بزنس ہے۔
وہ جناب اپنے ہول سیلر کے پاس گیا ہے، اس نے وہاں سے اس کو آرڈر دیا، صحیح ہے، مطلب مجھے 200 کولر چاہیے، تو 200 کولر کا اس کا آرڈر ہو گیا، اور وہ باقی بھی پرچیزنگ کرنے کے بعد پھر دوبارہ آ گیا، تو پھر وہ دوبارہ اس کو کہتا ہے کہ جناب یہ فلاں والا کولر جو پڑا ہے نا، یہ بھی چلو دوسرا بلٹی آ جائے گا میٹیریل شاپ کا ہے، یہ بھی دے دیں مجھے، یہ میں نے اپنی شاپ کے لیے وہ رکھنا ہے، یوز کرنا ہے، یا گھر کے لیے یوز کرنا ہے، پرسنل یوز کے لیے، مطلب میں نے گھر کے لیے کرنا ہے، یہ مجھے دے دے، میں ساتھ ہی لے جاتا ہوں۔ تو وہ کسٹمر ہے دونوں صورتوں میں، کیونکہ وہ مال خرید کر رہا ہے، پرچیزنگ کر رہا ہے، لیکن وہ اس کی جو دو ٹرانزیکشن بنے گی، کسٹمر تو وہ دونوں صورتوں میں ہے کیونکہ وہ مال خرید رہا ہے، لیکن جو کولر اس نے گھر کے لیے لیا ہے، اپنی کنزمپشن کے لیے، اپنی ضروریات زندگی کے لیے لیا ہے، تو وہ کولر، اس کولر کی خریداری میں وہ کنزیومر ہے، صحیح ہے۔ اور باقی جو ہے دوسری جو آپ کہہ لیں اس کی، اس میں وہ بی ٹو سی کر رہا ہے، یعنی کہ ایک بزنس مین سے ایک کولر اپنی کنزمپشن کے لیے، اپنی ضروریات زندگی کے لیے ایز اے کنزیومر پرچیز کر رہا ہے۔ دوسرے جو اس نے شاپ کے لیے، ٹھیک ہے، ری سیل کرنے کے لیے خریدے ہیں، اس میں اس کی ٹرانزیکشن بی ٹو بی ہے، اس میں جو ہے اس نے دوبارہ ان کو بزنس کرنے کے لیے، ری سیل کرنے کے لیے خریدا ہے۔ کلیئر ہوا ہے کہ نہیں؟ کسٹمر دونوں صورتوں میں ہے، لیکن کنزیومر اس کولر کے لیے ہے جس کو اس نے ذاتی استعمال کے لیے خریدا ہے۔ جی جناب۔ سر یعنی یہ کہ جس طرح وہ بزنس کر رہا ہے، ساتھ میں وہ اپنے لیے یوز کے لیے جو چیز لے رہا ہے، تو اس لیے اس کو ہم کنزیومر بولیں گے۔ جی، اس صورت میں وہ کنزیومر ہے، جیسا کہ ابھی ایک وہ سالون والا ہے، حمام والا ہے، وہ لیتا ہے مطلب ٹاول جا کے لیتا ہے 7، تو 6 ٹاولز وہ لیتا ہے ہاف ڈوزن اپنے سالون کے لیے، اور ایک وہ لیتا ہے گھر کے لیے ذاتی استعمال کے لیے، تو وہ ان 6 میں تو وہ بی ٹو بی ہے ان کی ٹرانزیکشن۔ کسٹمر تو دونوں صورتوں میں ہے وہ اس کا، لیکن کنزیومر نہیں ہے ان 6 کی صورت میں، کیونکہ ان کو وہ اپنے بزنس کے لیے یوز کر رہا ہے، اس میں اس کی ٹرانزیکشن بی ٹو بی بنے گی، لیکن دوسری شکل میں جو ٹاول اس نے گھر کے لیے ذاتی استعمال کے لیے، اپنے روم کے لیے لیا ہے، اس میں وہ کنزیومر ہے۔ اب کلیئر ہوا ہے؟ جی سر، تھینک یو۔ یا ایک اور ایگزامپل دوں؟ دے دیں، اور دے دیں، ذرا اور کلیئر ہو جائے گا۔ اوکے اوکے، میں اور کرتا ہوں، کیونکہ اور یہ ہے کہ سوال کرنے میں ٹینشن نہیں لینی، آپ نے پوچھنا ہے چیزوں کو، اور سارے ادھر السلام علیکم سر۔ سیکھنے سکھانے والے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، اور اگزامپل یہ ہے کہ فرض کریں ایک بندے نے ایک موبائل لیا ہے اپنے استعمال کے لیے، صحیح ہے، ایک اگر اس نے ایک شاپ سے لیا ہے تو وہ اس کی ٹرانزیکشن ہے بی ٹو سی ہے، یعنی ایک بزنس مین سے اس نے لیا ہے اپنے استعمال کے لیے، تو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، ذاتی کنزمپشن کے لیے لیا ہے، تو اس میں وہ کنزیومر ہے، اور دوسری سائڈ پہ وہ بزنس مین ہے، شاپ والا۔ اگر اس نے ایک کسی اور بندے سے لیا ہے، لائک کسی بندے نے سیل لیا اپنے استعمال کے لیے، فرض کریں اسی نے جس نے لیا تھا ایک موبائل شاپ سے، اس کو پسند نہیں آیا، اس نے دوبارہ ری سیل کے لیے او ایل ایکس پہ لگا دیا ہے، تو یہ کوئی بزنس مین نہیں تھا، اس نے بزنس کی غرض سے نہیں لیا تھا، اس نے ذاتی استعمال کے لیے لیا تھا، لیکن اب اس کو پسند نہیں آیا تو اس نے ری سیل کے لیے لگا دیا ہے۔ اب آگے بندے کی اس کو کال آ گئی، او ایل ایکس پہ اس نے لگایا، اس کو کال آئی، اگر وہ اگلا بندہ دوبارہ مطلب وہ خرید کر رہا ہے اپنے ذاتی استعمال کے لیے، تو یہ جو ٹرانزیکشن ہوگی، پہلی ٹرانزیکشن جو تھی موبائل شاپ سے لیا، بی ٹو سی تھی، بزنس ٹو کنزیومر تھی، اب اگلی جو ٹرانزیکشن ہے دونوں بندے اپنے ذاتی استعمال کے لیے لے رہے ہیں، مطلب اس نے ذاتی استعمال کے لیے لیا تھا، یہ بھی کنزیومر تھا، یہ اب سیل کر رہا ہے، آگے بھی بندہ ذاتی استعمال کے لیے لے رہا ہے، کنزیومر ہے، تو یہ سی ٹو سی ٹرانزیکشن ہوگی۔ اسی طرح اگر یہ بندہ جس نے موبائل او ایل ایکس پہ لگایا سیل کرنے کے لیے، ارجنٹ پیسے چاہیے ہیں، تو اس مقصد کے لیے سیل کر رہا ہے، اور اس نے جو ریٹ ہے 7,000 اس نے ڈاؤن لگایا، تو آگے ایک شاپ کیپر ہے وہ سرچ کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جناب 7,000 پہ ریٹ ڈاؤن ہے، تو اس میں سے مجھے 4,000 بچ جائیں گے، تو وہ اس کو کال کرتا ہے اور موبائل خریدتا ہے آگے ری سیل کرنے کے لیے، پروفٹ کمانے کی غرض سے۔ تو اب یہ جو ٹرانزیکشن ہوگی یہ کنزیومر ٹو بزنس ہوگی، ایک بندہ کنزیومر سے ایک چیز خرید کر رہا ہے بزنس کرنے کے لیے، ری سیل کرنے کے لیے۔ اوکے، اب کلیئر ہوا؟ جی سر۔ اوکے جی۔
تو باقی کسی کا کوئی کویشچن ہے جو نئے، خاص طور پہ نئے بندے، پہلے آپ بولیں. 1 منٹ شادی ہے یوسف صاحبہ. نئے بندے آپ ان میوٹ کریں بھائی، کوئی یس مسئلہ سر. نہیں ہے. کوئی کویشچن ہے آپ لوگوں کا نو سر. تو یہ طریقہ کار ہوگا. اور انشاءاللہ آپ وہی بات ہے کہ 3 دن صرف دے دیں. 3 اوکے دن سے سر. مراد 3 لیکچر تک، مطلب وہ 4 دن لگتے ہیں یا 3 دن لگتے ہیں جتنے. تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور جو آپ نے فیڈ بیک سنے السلام علیکم. وہ ہمارے سابقہ اسٹوڈنٹس کے ہیں. جی وعلیکم السلام. اوکے سر. جی سر مجھے یہ پوچھنا تھا. میں نہیں ہوں اور تھینک یو آپ ہمیں اتنا اچھی کلاسز دے رہے ہیں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا ہم اس میں اپنی سروسز بھی سیل کر سکتے ہیں امیزون پہ، یا ہم دوسرے بزنس سے پروڈکٹ لے کے جب ہم اس کو سیکھ جائیں گے تو اس کو سیل کر سکتے ہیں، یا پھر ہم لوگ اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹ یہاں پہ بنا سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس میں پاسبل ہیں نا؟ بھائی اس میں ساری چیزیں پاسبل ہیں. آپ کو جب کام آتا ہے تو آپ فنکار ہوتے ہیں اس فیلڈ کے، اور آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اس سر کے یہ جو پروڈکٹ ہم لوگ سیل کریں گے یا ہم لوگ سروسز سیل کریں گے تو یہ ہم جی لوگ پاکستان دوسری کن کن کنٹریز میں کر سکتے ہیں؟ تھوڑا اونچا بولیں، اور دوسرا، آواز سلو ہے آپ کی. جی ہم لوگ، مائک میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو پروڈکٹس ہے ہم لوگ پاکستان میں ہی سیل کر سکتے ہیں یا پاکستان کے باہر دوسری کنٹریز میں سیل کر پاکستان سے سکتے باہر ہیں؟ ابھی سیلنگ ہوگی. اچھا. مائک 1 منٹ میوٹ رکھیں سب. آپ ہی بند ہو جاتے ہیں جان صاحب. سلمان بھائی، اچھا وہ جو ہے نا بات یہ ہے کہ ابھی پاکستان میں سیلنگ سٹارٹ نہیں ہوئی امیزون کی. جی جی. پاکستانی ایڈریس پر اکاؤنٹ انہوں نے وہ کر دیا، لیکن سیلنگ انڈیا میں سٹارٹ ہو چکی ہے، پاکستان میں بھی ہو جائے گی. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر وہ جو ہے نا کام کا ملنا مشکل ہے. جناب جب جو ہی اس کا کام سٹارٹ ہونا ہے، پاکستان میں اس کی سیلنگ سٹارٹ ہونی ہے، تو جناب والا یہ آپ کی مکمل طور پر جتنے لوگ اچھے سے وی اے بن کے بیٹھے ہوں گے وہ انگیج ہو جائیں گے. اور وی اے بننے کے لیے جسٹ یہ نہیں ہے کہ ویڈیو سیریز دیکھ لی دیٹس انف. اس کے لیے مین چیز پریکٹس ہے. ہماری اتنی ڈیٹیل میں، مطلب گھنٹے 1.5 کی کلاس ہوتی ہے، لیکچر ہوتا ہے، ویڈیو ہوتی ہے، وہ دیکھنے کے بعد جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں پریکٹیکل میں ان کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے تو اس میں سے بھی ان کی غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ہفتہ نکلتی رہتی ہیں. اور کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچھے سے سنتے ہیں چیزوں کو، نوٹس بناتے ہیں، اور پھر اسائنمنٹ صرف ویڈیو سے بنا کے لے کے آتے ہیں لیکچر دیکھ کر کے، اور کوئی غلطی نہیں ہوتی اور دل خوش ہوتا ہے کیونکہ اتنی ڈیٹیل میں چیزوں کو بتایا گیا ہوتا ہے. تو سر انشاءاللہ کوئی ایک مسئلہ نہیں کوشچن ہے. جی جناب. سر برانڈ نیم اگر ہم رجسٹر کروا لیتے ہیں تو ہم بہت ساری پروڈکٹ لانچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیا ہر پروڈکٹ کا ہم الگ سے موقع بنائیں گے؟ یا جیسے کہ ڈولینس ہے نا، تو اس کا تو ایک ہی موقع ہے، لیکن اس کے اندر بہت سارے برانڈ ہیں، اس کے بہت سارے پروڈکٹس ہیں اس کی، تو کیا ہم اپنی ہر پروڈکٹ کا الگ سر سے موقع بتا؟ بات یہ ہے کہ جو آپ کا جب آپ ایک ہی کیٹیگری میں ہوتے ہیں، لائک کچن کیٹیگری کی بات کریں، صحیح ہے، تو اس کے بعد جناب کیا ہوتا ہے کہ موقف ایک ہی ہوتا ہے. جیسا کہ اب ڈولنس کی بات ہم کر رہے ہیں، ڈولنس لیا تو بات بنی. اب اس میں نہ ٹھنڈے کا ذکر ہے، نہ گرم کا ذکر ہے، نہ کچھ ہے، ایک جنرل سی بات ہے. بھلے وہ ڈولنس کا موبائل لانچ کر دیں، پاور بینک لانچ کر دیں، چارجر لانچ کر دیں، بس بات وہی ہے کہ ڈولنس لیا تو بات بنی. ڈولنس کا چارجر لیا، بھلے پاور بینک لیا، بھلے کچھ لیا، بات بن گئی. ٹھیک ہے. تو مطلب ایسا انٹرنیشنل موقف جب ہوتا ہے، مطلب آل ان ون موقف، تو وہ جناب چل جاتا ہے. لیکن جب آپ ایک کیٹیگری، خاص کیٹیگری سے ریلیٹڈ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، لائک کچن کنگ آپ کا برانڈ ہے، آپ کو پتا ہے میں نے کچن سے ریلیٹڈ ہی ساری آئٹم سیل کرنی ہے، تو اس میں آپ کا موقف ہو سکتا ہے، ایک بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن وہ پھر آپ کی رجسٹریشن کی بات ہوتی ہے. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی رکھیں، آپ اپنی کیٹیگری اور اس کو چوز کر لیں، اس کو مائنڈ میں رکھ لیں، اور اس کے مطابق موقف بنائیں گے جب، تو وہ آپ کا اچھا چلے گا ایک کیٹیگری میں. سر سیکنڈ کویشچن موقف کے اباؤٹ ہی ہے، تو جی موقف ہر برانڈ میں ضروری ہے سر؟ بھائی ضروری ایسے ہے کہ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اسلام آباد جانا ہے، کوئی اچھا سا روٹ بتا دیں. جناب موٹر وے سے جائیں، سکون سے جائیں، نو ٹینشن، صحیح ہے. جی ٹی روڈ سے جائیں گے تو گجرات، یہ وہ سارے روڈ، مطلب ایک تو رش ہوگا، ہر شہر سے گزرنا پڑے گا، ٹینشن ہوگی.
تو کام ویسے چل جائے گا، لیکن یہ گائیڈ لائن ہے، صحیح ہے؟ تو اس طرح کام اچھے سے چلے گا. یہ آپ کی ایک ٹیگ لائن ہوگی جو موک اپ ہوتا ہے. موک اپ جناب ایک سلوگن ہوتا ہے نئے پرسن جو بھی ہیں، جتنے ممبرز بھی ہیں، جیسا کہ یو فون تمہیں تو ہو، زونگ ہے، سب کہہ دو، جیز ہے دنیا کو بتا دو. آئی تھنک سو، یا میں نے مکس کر دیا ہے؟ نہیں، صحیح جا رہے ہیں سر. بھائی یہ آپ کا ایک ڈائیلاگ ہوتا ہے، ایک سلوگن ہوتا ہے، ایک ٹیگ لائن ہوتی ہے جو آپ کی مارکیٹنگ کے لیے یوز ہوتی ہے. جب ہم سب کہہ دو، باقی ساری چیزیں مٹ جائیں، لیکن سب کہہ دو نیچے نظر آ رہا ہو کسی بھی دیوار پر لکھا ہوا، تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ زونگ ہے، صحیح ہے؟ یا سب کہہ دو کہ مشہوری چل رہی ہو، آڈیو فارم میں ہم نے کہیں سنی ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ زونگ ہے. تو یہ آپ کی مارکیٹنگ کے لیے بہت اچھا رہتا ہے اور ایک جی مطلب زبردست چل جاتا ہے. جیسا کہ یعنی ہمارے مائنڈ میں فوراً وہ برانڈ آ جاتا ہے، جیسا کہ پاکستانیوں گھبرانا نہیں ہے، مجھے کیوں نکالا، صحیح ہے؟ جو ہی یہ ورڈز آتے ہیں وہ جی بندہ ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے، وہ برانڈ بندہ جو ہے نا، وہ برانڈ جو ہے نا ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے. تو اب سمجھ آئیے اس بات کی. جی سر، آ گئے اچھے سے کلیئر. السلام علیکم سر. مطلب اگلے کا مقصد، ایک منٹ مانور، موک اپ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ان شارٹ فارم، ان شارٹ ٹرم، ان اے سینٹینس، کسی کے مائنڈ میں، کسی کے آگے آپ کا اسکیچ، آپ کا برانڈ، اس کو مارکیٹ کرنا، اس کو لانا مقصد ہوتا ہے، مقصود ہوتا ہے. جی جناب مہنور صاحبہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں اسی موقع پہ ہی اپنا کچھ وہ ایک میرے مائنڈ میں ایک دو چیزیں آئیں، وہ میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. فار ایگزامپل سر، ہم نے اگر ضرور کوئی پروڈکٹ کریں. لانچ کر دی ہے اور ہاں جی. وہ اس کے لیے ہم نے ایک موک اپ سیٹ اپ کر دیا ہے، اور ہمارے کسٹمر جو ہیں ہم سے خوش بھی ہیں، ان کو وہ اچھی لگی یا وہ اس پہ رینک بھی کریں، تو سر مجھے لگتا ہے کہ پھر ہم اگر کچھ اور بھی اس سے ریلیٹڈ کچھ ہم لانچ کریں برانڈ وغیرہ، تو اگر ہمارا موقع وہی ہوگا تو پھر کوئی بھی ایک دوسرے سے بات کرے، جیسے کسٹمر کرتے ہیں موسٹلی، تو وہ ہاں دیکھیں ہاں، گے اچھا فلاں بندہ ہے، وہ موقع اس کا وہ ایک ہماری ایک پہچان یہ بن گئی، چیز، جسے ہماری یہ چیز، پرسنالٹی. رائٹ رائٹ، یہی چیز ہے. تو سے ایک ہونا چاہیے موقع کہ وہ ہماری پرسنالٹی کے ساتھ ایک ٹیگ لگ چکا ہے، تو ہمیں ڈفر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ایک کسٹمر بھی کنفیوز ہو جائے کہ آیا یہ وہی برانڈ والا ہے یا پھر کوئی اور آ گیا ہے، پھر جہاں پھر انہوں نے کچھ مسئلہ ہوا ہے، انہوں نے چینج کر دیا ہے. آئی تھنک سو موک اپ ایک ہی ہونا چاہیے، وہ بالکل. ہیلدی موک ہونا اپ وہی بات ہے کہ ایک ہی بیسٹ ہوتا ہے. اور اگلی بات ہے کہ جو اچھے برانڈ ہوتے ہیں رجسٹرڈ، اور وہ جب آپ کو مارکیٹ مطلب پی پی سی چلاتے ہیں، مارکیٹنگ چلاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنا لوگو بھی ساتھ دیتے ہیں. مطلب جیسے یہ ٹیگ لائن یا سلوگن یا موک اپ کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ اس کو سب سے پہلے ان کی جتنی پروڈکٹس ہیں ان سے پہلے ان کا جو لوگو ہوتا ہے وہ شو ہو رہا ہوتا ہے، تاکہ ہماری جو بھی پروڈکٹ مارکیٹ میں جائے اس پر یہ سب سے پہلے کسٹمر کی نظر اس لوگو پر پڑے، تاکہ یہ لوگو ان کو زبانی یاد ہو جائے. جب لوگو یاد ہوگا، یہ ہمارا لوگو جس پروڈکٹ پر بھی لگا ہوا ہوگا، تو وہ بغیر دیکھے سوچے سمجھے آرڈر کر دے گا کہ جناب اس کی چیزیں میرے پاس فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز میں یوز کر رہا ہوں. تو یہ جناب بڑی آسانی سے اس کو وہ لے لے گا. ایک منٹ، میں ابھی اسکرین شیئر کر کے آپ ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایکسکیوز می سر، یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہم اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کر چکے ہوں گے، تو وہ پھر ہمیں آگے فردر بہت زیادہ بینیفٹ رہے گا ہمارے لیے. بالکل ایسے ہی ہے جناب. موک اپ چینج کرنا ایسے ہے جیسا کہ آپ کوئی شاپ چینج کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو ایک پینافلیکس لگانا پڑتا ہے جناب کہ مکہ کلاتھ ہاؤس فلاں گلی شاپ نمبر فلاں میں فلاں روڈ پہ منتقل ہو گئی ہے. یا کچھ ایسے برانڈ بھی ہوتے ہیں، بندے ہوتے ہیں، وہ اپنا وہاں بندہ بھی بٹھاتے ہیں جب بڑے بزنس ہوتے ہیں، کہ جو ان کے کسٹمرز کو بتاتا ہے کہ جناب فلاں جگہ پہ شاپ شفٹ ہو گئی ہے. تو اس طرح جب آپ شفٹ کریں گے اپنے موک اپ کو مین چینج کریں گے، تو اس سے بھی نقصان ہوگا، خرابی پیدا ہوگی. جی جناب، یہ دیکھیں. سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی تو بتایا کریں نا. یہ دیکھیں، ونس فار آل ایک برانڈ ہے، اس کا لوگو سب سے پہلے اوپر آ رہا ہے، اور باقی ویجیٹیبل کٹر جو ہے نیچے اس نے وہ شو کروایا ہوا ہے. مطلب وہ یہاں سب سے اوپر نظر آ رہا ہے لوگو، یہ والا، جی سر. یہ جہاں پہ میں یہ کرسر والی جگہ پہ. تو یہ جناب سب سے پہلے آپ نے اس کی
جی سر. لوگوں کی شناخت بنانا چاہ رہا ہے کہ میرے لوگوں کی شناخت بن جائے، تو یہ جس چیز پر بھی ہوگا لوگ کہیں گے جناب اس کی تو 5 آئٹم میرے کچن میں آلریڈی پڑی ہیں، بس یہ لے لیں جی، ان کا کیا بات ہے معیار کی، ٹھیک ہے جی اوکے. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو اسی لیے جو آپ کا موک اپ ہوتا ہے وہ بھی اچھا ہو اور آل ان ون سٹائل کا ہو، آپ کی کیٹیگری سے ریلیٹڈ ہو اور اچھا ہو تو چلے گا، ایک ہی ہونا چاہیے. کلیئر ہو گیا ہے میرے خیال میں یہ. جی سر. جی باقی نئے لوگ آپ لوگوں کو کوئی کویشچن ہے تو بتا دیں. سر اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی آپ کی آواز جی کلیئر سر. نہیں ہے سر، آپ کی وائس کلیئر نہیں ہے اور اسکرین بھی جو ہے نا وہ صحیح مطلب شو نہیں ہو رہی، نظر نہیں آ رہی. وہ آپ کا نیٹ کا ایشو ہے جی آواز کیونکہ سب کلیئر کچھ صحیح ہو رہی ہے نا. جی سر سب آپ کی کچھ صحیح وائس آ رہی اسکرین آج کلیئر ہے بالکل. اسکرین ہے. بھی اوکے یور کلیئر ہے. نیٹ ایشو یس. میرے پاس یہاں 2-3 سسٹم لگے ہوتے ہیں، میں سب پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں تاکہ اگر آپ نہ بھی بتائیں تو مجھے پتہ چل جائے، یا جب اسکرین شیئر ہوتی ہے تو میں پھر بولنا سٹارٹ کرتا ہوں. سر ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے مجھے، یہ جو ہمارے نیو ممبرز ایڈ ہوئے ہیں ان کے لیے. جی کر دیں بالکل. تو اگر وہ جو ابھی نیو آئے ہیں وہ بہت کنفیوز ہوں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں. تو میں اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب میں ادھر آئی ہوں تو میں خود کسی ٹریک پہ نہیں تھی. تو آپ لوگ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں کہ میں نے بہت سی میری فرینڈ جو ہیں وہ پیڈ کورسز لے رہی ہیں، لیکن ان کو کلاس کے دوران اس طرح اتنی جو کہتے ہیں نا کلیئرٹی کے ساتھ نہ وہ کویسچن سننے کی نہ پوچھنے کی اجازت ہے. اچھا وہ آتے ہیں کچھ، وہ 1 گھنٹہ کلاس دیتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں. اتنا بریفلی جیسے سر بیان کر رہے ہیں نا، ایسا میں نے کبھی بھی کہیں بھی نہیں دیکھا. اور جس کا کریڈٹ سر کی آنےسٹلی جاتی ہے کہ اپنے ورک کے ساتھ کتنا آنےسٹ ہے. تو آپ جسٹ پیشن رکھیں، صبر کے ساتھ اپنی نوٹس جو بناتے رہیں. فرسٹ آف آل آپ تھیوریکلی جو 13 ویڈیوز ہیں ان کو فالو کریں، اس پہ نوٹس بنائیں. ادھر ادھر جانے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور ہم جو امیزون کے اگر ہم سیکھیں گے تو ایک اتنا بڑا گلوبل پلیٹ فارم ہے کہ یہاں پہ تقریباً 55 بلین پروڈکٹ سیل ہوتی ہیں. اور یہ اس کے لیے ہم اگر 1 منتھ میں شارٹ کٹ کی طرف جائیں گے تو یہ تو بالکل بھی ہمارے لیے نہیں ہوگا. ہم پیشنس کے ساتھ ایک چیز سیکھیں، اس کو پریکٹس کریں دین سیکنڈ کی طرف موو کریں. تو آپ گریجولی اتنے اچھے ایکسپیرئنس بن جاؤ گے. آپ نے اپنی کوئی اسٹڈی نہیں آپ کر رہے کہ آپ نے جس ڈگری لینی ہے، آپ نے اپنے ورک کو پریکٹیکلی لے کے جانا ہے. فرسٹ آف آپ بی پروفیشنل بنے. آپ یہ نہیں ہے کہ سیکنڈ تھنگ میں ایڈ کرنا چاہوں گی، آپ یہاں پہ نا جب ہم ای کامرس کی فیلڈ میں آتے ہیں تو کچھ ٹرمینالوجیز ہیں. فار ایگزامپل یہ جو سر نے ابھی ہمیں بتایا ہے B2B C2C، یہ جو ساری ہیں ان کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی بات کر رہا ہو فردر ہم نے جب جانا ہے تو ہم نے کلائنٹ ہی ہنٹ کرنا ہے نا، کلائنٹ کے ساتھ ورک کرنا ہے. تو وہ جب ہماری بات دیکھے کہ یہ کیسے ہم سے بات کر رہا ہے تو ہمیں وہ ٹرمینالوجی کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، ان کی بات ہم سمجھا سکے، ہم اپنی سمجھا سکے ان کو. تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں تو بس اس کے ساتھ چپک جائیں اور کہیں اور نہ جائیں اور صبر کے ساتھ سر کا ویٹ کریں. تو اور ویلکم. بالکل میں نے یہی بات کی ہے مانور ان کو کہ آپ جو ہے 3 دن میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ 3 لیکچرز تک ہمارے ساتھ رہیں. اس کے بعد میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آٹومیٹکلی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم کہاں پہنچے ہیں اور کیسے جا رہے ہیں. اچھا جی، ہم ایک چیز دیکھتے ہیں. یہ ہمارے پاس اب نیو لوگ، یہ نئے لوگوں کے لیے ہے، پرانے بھی دیکھیں لیکن نئے لوگوں کے لیے اسپیشل ہے. لسٹنگ مطلب یہ ہوتا ہے، یہ ہم لسٹنگ کو دیکھ رہے ہیں پروڈکٹ کی. آج چلو تھوڑا سا اس کو آپ کو انٹرو کروا دیتا ہوں اور باقی چیزیں آپ کو جو پہلا لیکچر بتایا گیا وہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ کل ساری چیزیں یہ کلیئر ہوں گی آپ کو. یہ جناب بات یہ ہوتی ہے کہ لسٹنگ کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے فیس بک پر ہم کوئی چیز پوسٹ کرتے ہیں، کوئی پوسٹ لگاتے ہیں، تو اس طرح وہاں پوسٹنگ یوز کیا جاتا ہے ایک ورڈ، تو یہاں لسٹنگ ہوتا ہے. اور اگر ہم عام دکان کی بات کریں جس طرح اس کے ریکس میں چیزوں کو لگانا، صحیح ہے، دکان کو فٹ کرنا، صحیح ہے، چیزوں کو لگانے کا عمل جو ہے کہ دکان کی سیٹنگ ہو رہی ہے، یار وہ سامان لگا رہے ہیں ہم آج، یا وہ لگا رہے ہیں، تو لائک اس طرح کی جو بات ہوتی ہے اس کو یہاں امیزون کی دنیا اور امیزون کی دکان میں اس کو کہتے ہیں لسٹنگ کرنا. اور اس میں یہ ہمارے پاس امیزون UK ہم نے
اوپن کیا تھا اور اس کے بعد ہمارے پاس ہم نے ایک کی ورڈ ڈالا ویجیٹیبل کٹر. کی ورڈ سے مراد ایک ورڈ یا ورڈز کا وہ مجموعہ جو ایک خاص قسم کی مارکیٹ کو اوپن کر دے. جیسا کہ ہم نے ویجیٹیبل کٹر ڈالا اور سارے ویجیٹیبل کٹر آ گئے تو وہ ورڈ یا ورڈز اس مارکیٹ کے لیے کی ورڈ کہلاتا ہے. یا وہ ورڈ یا ورڈز جو Amazon اپنے سرچ بار میں کسی بھی پروڈکٹ کو سرچ کروانے کے لیے اپنے سرچ بار میں سرچ کرواتا ہے, وہ ورڈ یا ورڈز کی ورڈز کہلاتے ہیں اس مارکیٹ کے لیے. تو یہ بات یہاں تک ہو گئی. اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس ویجیٹیبل کٹر لکھنے کے بعد یہ جو پیج ہمارے پاس اوپن ہوا ہے سامنے آیا ہے, یہ پیج ہے اس مارکیٹ کا ڈیٹیل پیج ہے ویجیٹیبل کٹر کی مارکیٹ کا. اور نیکسٹ ہم نے ایک ٹیب کھولا ہے, اس میں ایک پروڈکٹ اوپن کی ہے. تو یہ جو پیج ہے یہ پیج اس پروڈکٹ کا ڈیٹیل پیج کہلاتا ہے. مطلب اس پیج پر مکمل طور پر اسی ایک ہی پروڈکٹ کی ڈیٹیل شامل ہے. سادہ سی بات ہے. اور اس میں کیا چیزیں ہیں, اس میں یہ پکچرز ہوتی ہیں ایڈ ہوتی ہیں, اور اس کے بعد یہ ایک چیز ہوتی ہے ٹائٹل میکنگ جو ہم نے سب سے پہلے سیکھنا ہے اور سکھانا ہے, پڑھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ اس کے کتنے پارٹس ہیں, کیسے بنانا ہے, کیا کرنا ہے اس میں. اور یہ جو ہے یہ سب سے پہلے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کسی بندے کا نام ہوتا ہے تو یہ پروڈکٹ کا دراصل نام ہوتا ہے. صحیح ہے. اس میں برانڈ نیم باقی چیزیں ساری شامل ہوتی ہیں, ان ڈیٹیل پڑھیں گے. اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے بلٹس پوائنٹ. پہلا پروڈکٹ ٹائٹل یا پروڈکٹ نیم, پھر بلٹس پوائنٹ ہوتے ہیں, یہ 5 ہوتے ہیں. اور ٹائٹل کی لمٹ جو ہوتی ہے کیریکٹر لمٹ 200 ہوتی ہے, اور ان کی ہر ایک کی 500 کیریکٹر لمٹ ہوتی ہے ہر بلٹ پوائنٹ کی, اور یہ 5 ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے ڈسکرپشن. یہ 4 چیزیں ہیں اس پیج پر, پکچرز, پروڈکٹ نیم یا پروڈکٹ ٹائٹل, دین بلٹس پوائنٹ, دین ڈسکرپشن. ہمارے پاس یہ پروڈکٹ ڈسکرپشن کی ہیڈنگ آ گئی, یہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا. یہ پروڈکٹ ڈسکرپشن ہے. اس کے بعد جناب یہ جو پروڈکٹ ڈسکرپشن ہے یہ چوتھی چیز ہو گئی, اور اس میں ایک 5ویں چیز ہوتی ہے یہ والی. مطلب ڈسکرپشن کے اندر امیجز کا موجود ہونا پروڈکٹ وہ کہلاتا ہے A+ کانٹینٹ کہلاتا ہے. ایک پکچرز اوپر ہوتی ہیں وہ ہر بندہ لگا سکتا ہے, یوز کر سکتا ہے, لیکن یہ جو ڈسکرپشن کے اندر امیجز ہوتی ہیں یہ ہر برانڈ اپنا ہر سیلر نہیں لگا سکتا. وہ سیلر لگا سکتا ہے جس کا برانڈ رجسٹرڈ ہوگا. تو یہ A+ کانٹینٹ کہلاتا ہے یہ پکچرز یہاں پر, یا انہانس برانڈ کانٹینٹ کہتے ہیں. اور میں نے پڑھا تھا ایک جگہ کہ ایک جو پکچر ہوتی ہے وہ 10,000 الفاظ کے برابر ہوتی ہے. لائک دس, کہ اگر آپ یہ پکچر جیسے شو ہو رہی ہے کہ اگر یہ فریم آپ یوز کریں گے, یہ فرما یا یہ کٹر, سر تو ہم اس بولیں طرح گے نا کی کٹ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, اس کے لیے. رائٹ, آپ نے صحیح کہا. اسی طرح تو یہ جناب آپ کو مطلب یہ فریم یوز کرنے سے اس طرح کی کٹنگ آئے گی, اور یہ فریم یوز کرنے سے اس طرح کی. اور اگر یہی بات میں ورڈنگ میں کیریکٹرز میں بتانا چاہوں تو بڑے سینٹنس لکھنے پڑیں گے, اور سمجھ پھر بھی یہ بات کلیئر نہیں ہوگی جو میں یہاں ایک ہی کلک پر میرے سامنے آ رہی ہے اور سمجھ آ رہی ہے. جی نئے لوگ آپ ذرا مائک انمیوٹ کر کے بتائیں ایسے ہے کہ نہیں ہے. یس سر. ہاں جی, تو یہ جناب والا آپ نے ایسا جی کسی نے کچھ پوچھا کہا ہے اسامہ بھائی؟ سر میں نے پوچھا ہے, میں یہ سر میں جی کیا پوچھا آپ نے؟ کیا کروا رہے ہیں. ہلو جی سر, یہ سمجھ آ گئی ہمیں. آپ نے ہمیں ٹائٹل میکنگ بتائی, بلٹس پوائنٹ اوکے جی, بتایا, ڈسکرپشن بتائی, اور آپ نے یہ بتایا کہ ون پکچر میک اے مینی سینس. مطلب ہم نے یہ پکچر میں دیکھ لیا کہ یہ ہمارے پاس ایک ویجیٹیبل کٹر ہے, اس ٹائپ کے سلائسر کاٹتا ہے, جی اس میں کتنے بالکل پارٹس ہیں بالکل. وہ ہم یہ سب کچھ ہم نے سیکھا آپ سے. اوکے, اس سے یہ پہلے ہم کلیئر ہے. اور نے سیکھا کہ بزنس کا ایک سلوگن ہوتا ہے, اور ہر کیٹیگری کے لیے ایک پوائنٹ ہوگا, جیسے سلائڈ کٹر ہوگا بالکل فار آل, اس میں سلائس کٹر آ گیا, جی سب کچھ آ گیا, سیلڈ میکنگ آ گئی, سب یہ چیزیں ریلیٹڈ ہیں اس سے.
ये हम ٹھیک समझ ہو गए। گیا جناب، سمجھ آ گئی. تو آج کے لیے اتنا ہی. اور اب آپ کو لیکچر جو پہلا بتایا بھی گیا ہے ہر بندے کو، مطلب انرول کیا گیا ہے تو اس کو بتایا گیا ہے، اور دوبارہ بھی بتا دیا جاتا ہے اس میں گروپ میں. اور جو نئے لوگ ہیں وہ اپنا اسی کو فالو کریں گے جو لیکچر بتایا جائے گا. جو پرانے لوگ ہیں وہ آگے والا لیکچر جو ان کو بتایا جائے گا وہ اس کو فالو کریں گے. اور انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ خیر کرے اور چیزیں انشاءاللہ ٹائم پہ آ اللہ جائیں حافظ گی. سر. سر یہ اوکے جی. ویڈیو بیچ 6 والی ہماری ہیں ساری؟ نہیں، یہ بیچ 6 والی آج پہلے دیکھیں نا آپ، پھر آپ کو نیکسٹ انشاءاللہ میں اس پہ لے کے آتا ہوں. اوکے سر. چلاتے ہیں اس کو، بیچ 6 کو ہی چلائیں گے، دیکھتے ہیں. اوکے ڈونٹ وری. ہاں جی. السلام علیکم سر. وعلیکم میں السلام. نیو ہوں بالکل، ابھی آج ہی میں نے انرول کیا ہے. تو کوئی ہمیں لسٹ مل سکتی ہے اس طرح کی ٹاپکس کی کہ کیا کیا ہم کور کریں گے، کچھ کانٹینٹس یا کچھ اس طرح کا؟ بھائی اس میں ہر چیز کور ہوگی، آپ کی لسٹنگ، ہنٹنگ، اور اس کے بعد آپ کا جناب پی پی سی، انٹرنل ایڈورٹائزمنٹ، ایکسٹرنل ایڈورٹائزمنٹ آپ کو کیسے ہوتی ہے وہ بھی بتائی جائے گی. اوکے چلتی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو آئیڈیا دیا جائے گا کہ یہ پہلے کیسے ہوتا تھا اب کیسے ہے. اور اس کے علاوہ شپمنٹ پلان کریشن اور باقی جو ہے آرڈر مینجمنٹ اے ٹو زی انشاءاللہ آپ کو سارا پڑھایا جائے گا. ڈونٹ وری. سر جی آپ ٹھیک ہے پڑھنے سر، والے تھینک یو. سیکھنے والے بنے. جی جناب. میں نے امیزون اسٹارٹ کیا، اس کے بیسک وغیرہ اور ٹولز وغیرہ میں نے ان کے ایکسٹینشنز وغیرہ کی ہوئی ہیں، ایڈز وغیرہ. جو آج آپ نے پڑھایا وہ سارا مجھے تھوڑا بہت آتا ہے. اوکے 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 رائٹ ہو گیا. اور اگر آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ دوسرے لیکچر جو میں بتاتا ہوں آپ سٹارٹ سے چلیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. اگر بیچ میں کافی چیزیں باریکیاں ہوتی ہیں وہ اگر چھوٹ گئی تو پھر آپ کا وہ ہے. بات وہی ہے کہ 2-3 دن کی بات ہے، آپ کو ہر چیز کلیئر ہو جانی ہے انشاءاللہ. اوکے ڈونٹ سر. وری. اور آج کے لیے اتنا ہی. اور انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ جو نئے بندے ہیں آپ کو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا کہ یہ لیکچر ہم نے نہیں دیکھا ہوا. جس نے دیکھا ہوگا تو ڈیفینیٹلی پرانے بندے ہیں، ان نے آگے چلنا ہے، ان کو اگلا لیکچر دیا جائے گا. اور جن نے نہیں دیکھا وہ جناب اس میں کیا کریں گے، جو ابھی نیا سینڈ کیا جائے گا اس کو دیکھیں گے. اوکے جی، آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ سر.